یزید کی شرمناک موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلافت پر براجمان ہوا جب اس کو پتہ چلا کہ کربلا کے سانحہ عظیم میں خان وعدہ رسالت کے نفوس قدسیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، لیکن صرف امام حسین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام زندہ بچ گئے ہیں، تو اس نے فوراً حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زندہ بچ جانے والے صاحبزادے امام زین العابدین کو فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ میں ان کی یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے تگ و دو شروع کر دی تھی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت ظالم شخص تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ یزید بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہو جاتا تھا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے کہ شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ محترم دوستو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کر دینے کے بعد یزید بدبخت منصب خلافت پر براجمان ہو چکا تھا، جس کو مورخین نے اسلامی تاریخ کا پہلا بادشاہ بھی قرار دیا۔ یزید بدبخت نے جب اس تخت خلافت کو سنبھالا تو اس کو یہ اقتدار اور حکومت زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے نصیب نہ ہوا، اور واقعہ کربلا رونما ہونے سے محض چند سال بعد ہی یزید بدبخت بھی عبرتناک اور شرمناک موت سے دو چار ہو کر مر گیا۔ محترم ساتھیو، یزید نے اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرز پر ہی اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ یزید کثیر الاولاد تھا، بعض روایات کے مطابق اس کے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور بعض روایات کے مطابق یزید کے 4 بیٹے تھے، لیکن اس کے 2 بیٹے خالد اور معاویہ ہی زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ معاویہ بن یزید کو اس نے اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ یزید خود تو ایک بد خصلت اور بد طینت شخص تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کی تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اس وقت کے ایک عظیم استاد شیخ عمر المقصوص کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو کہ حدیث اور فقہ کے ایک بہت ہی مشہور اور مانے ہوئے عالم اور استاد تھے۔ وہ سچے عاشق رسول بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یزید نے اپنے اس بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خلیفہ بنے گا، تو انہوں نے معاویہ بن یزید کی تعلیم پر اور تربیت پر خاص توجہ دی، اس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا، عشق رسول اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس کو روشناس کروایا، اور اس کو بتایا کہ اس کے باپ یزید نے کس طرح سے خاندان اہل بیت اطہار کو بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا تھا۔ صرف اور صرف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے یہ گھنونا فعل سر انجام دیا تھا۔ شیخ عمر مقصوص کی محنت رنگ لا رہی تھی، اور پھر جب یزید اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور عبرتناک اور شرمناک موت سے دو چار ہو کر مر گیا، تو معاویہ ابن یزید نے تخت خلافت کو سنبھال لیا، لیکن وہ اپنے باپ سے بالکل برعکس شخصیت کا حامل تھا۔ وہ خوف خدا رکھنے والا تھا، وہ محب اہل بیت بن چکا تھا۔ چنانچہ اس نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اس خلافت پر کبھی بھی براجمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خلافت کا حقدار تو صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہی ہے، اور میرے باپ نے، اس سے پہلے میرے دادا نے بھی زبردستی اور سیاسی سازشوں اور چال بازیوں کے ذریعے اس اقتدار کو حاصل کیا اور میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک ایسے شخص کو تلاش کروں جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، لیکن افسوس کہ نہ تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی لازوال شخصیت کا حامل شخص دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی کہ جس کو میں نامزد کر دوں۔ چنانچہ میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور تم لوگ جس کو موزوں اور مناسب سمجھو اس عہدے کے لیے چن لو۔ یہ سن کر معاویہ بن یزید کی ماں، جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی، وہ جولی اٹھا کر اس کو بد دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی کہ ستیہ ناس ہو تیرا، تیرے باپ نے جس تخت کو اور تاج کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگا دی،
تو نے اس کو ایک ہی جھٹکے میں خود سے دور کر دیا، کاش میں نے تجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ یہ سننا تھا کہ معاویہ بن یزید کہنے لگا کہ میری ماں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھے تم جنم ہی نہ دیتی تو میں اس اہل بیت طہار کے قاتل خاندان میں کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر معاویہ بن یزید تخت خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے جنگلوں کا رخ اختیار کر لیا تھا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، اور کچھ روایات کے مطابق اس کی ماں نے ہی اس کو دھوکے کے ساتھ زہر دے کر مروا دیا تھا، اور کچھ راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم نے خود خلافت پر قابض ہونے کے لیے معاویہ بن یزید کو قتل کروا دیا تھا اور خود وہ خلافت پر براجمان ہو گیا تھا، اور یوں اموی خلافت معاویہ بن یزید سے مروانیوں کو منتقل ہو گئی تھی، جو کہ پھر عباسیوں تک مروانیوں میں ہی منتقل رہی۔ کچھ روایات کے مطابق معاویہ بن یزید نے تخت خلافت کو چھوڑنے سے پہلے کئی بار امام زین العابدین علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی بھی کوششیں کی اور انہیں خطوط بھی لکھے اور اپنے قاصد بھی بھیجے، اور ہر بار ان کو یہی پیغام اور درخواست بھیجتا رہا کہ پوری روئے زمین پر آپ کے سوا خلافت کا کوئی حقدار نظر نہیں آتا۔ میں مانتا ہوں کہ میرے باپ دادا نے آپ کے خاندان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھے ہیں، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور اس خلافت کے منصب کو سنبھالیے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام خود بھی گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سادگی اور پرہیزگاری اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی کہ آپ نے آبادی سے دور ایک کم گنجان آباد علاقے میں اپنا بسیرا ڈال لیا تھا، کیونکہ کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد مسلمان جوک در جوک امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے، آپ کی عقیدت میں بچ جاتے تھے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام عبادت اور ریاضت میں اس قدر محو اور مشغول رہتے تھے کہ آپ کو دنیا داری کی کوئی خبر اور کوئی فکر ہی نہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کا لقب دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے خط کا، کسی بھی خط کا یا قاصد کا کوئی جواب نہ دیا، اور آپ نے خلافت کی طرف رغبت ظاہر نہ کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار اپنے والد گرامی سے دریافت فرمایا کہ اے ابا جان، کبھی بھی آپ کو ہنستے ہوئے یا خوش نہیں دیکھا گیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے کہ بیٹا، میری آنکھوں نے کربلا کے میدان میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ دیکھے ہیں، اگر تیری آنکھ بھی دیکھ لیتی تو تیری بھی ہنسی چھن جاتی اور تیری بھی بھوک پیاس مٹ جاتی۔ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ اس کو دیکھ کر رونے لگتے، زاروں کے تار روتے رہتے اور کہنے لگتے کہ کربلا کے میدان میں آل رسول میرے بہن بھائی اسی کھانے پینے کو ترس گئے تھے، لیکن آج مجھے یہ نعمتیں میسر ہیں۔ پھر آپ اس قدر روتے، اس قدر گریا کرتے کہ آپ کے آنسو ہی آپ کی غذا میں شامل ہو جاتے اور اسی طرح سے آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتے، لیکن 1 سے 2 لقموں سے زیادہ آپ تناول نہ فرماتے تھے اور پانی بھی بہت کم نوش فرمایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ 20 بار اپنے سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اکیلے سینکڑوں گھروں کی اور خاندانوں کی کفالت فرمایا کرتے تھے، اور اس کا راز تب کھلا جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کے بعد گھروں کی کفالت کرنے والا کوئی سامنے نہ آیا، تو پھر یہ بھید کھلا کہ ان کی کفالت تو امام زین العابدین علیہ السلام چوری چھپے کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام چاہتے تو آپ خود یزید کے بیٹے کی دعوت پر اور اس کی درخواست پر خلافت کو سنبھال سکتے تھے، مگر آپ نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی اور آپ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور آپ کو جنگ میں شرکت کی اجازت بھی آپ کے والد گرامی کی طرف سے نہ ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان سے جب اس قافلے کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام خود اس قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، اور آپ نے یزید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یزید بدبخت کی سازشوں کو بے نقاب فرمایا تھا، کیونکہ یزید نے دمشق میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ایک باغی جماعت نے، باغی ٹولے نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، اور یہ اسی قافلے کے جنگجو ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے کالے کرتوت اور سیاہ کارنامے سب کے سامنے بے نقاب کیے اور دنیا کو بتایا کہ یزید بدبخت نے جن باغیوں کو قتل کرنے کا ڈرامہ کیا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد ہیں، ان کے نواسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کنوں پر کھلایا کرتے تھے۔ یزید بدبخت نے اپنی خلافت کی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں سارے کے سارے خاندان نبوت کو شہید کروا دیا تھا اور خود خلافت پر قبضہ جما لیا تھا۔
محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔